آج ہم چلتے ہیں جنوبی ایشیا کی ایک بہت ہی پرانی اور دلچسپ لوک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ہے دوستی کی، وفاداری کی اور ایک ایسے خطرناک سفر کی جو سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں یاقوت کی ملکہ کی داستان۔ ہر بڑی کہانی کی شروعات اکثر ایک تنبیہ سے ہوتی ہے نا؟ ایک بادشاہ اپنے بیٹے یعنی شہزادے کو ایک بہت ہی عجیب حکم دیتا ہے، چوتھے کونڈ مت جانا۔ بس یہی وہ الفاظ تھے جنہوں نے ایک ایسے سفر کی بنیاد رکھی جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک شہزادے کے تجسس سے، ایک ایسا تجسس جسے منع کیا گیا تھا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ تجسس اسے اور اس کے سب سے قریبی دوست کو آخر کہاں لے جاتا ہے۔ اچھا، اس کہانی کے مرکز میں ہے دو دوست اور دونوں ایک دوسرے سے بالکل الگ۔ ایک طرف ہے شہزادہ جو ہر وقت کچھ نیا جاننے کے لیے بے چین رہتا ہے اور اکثر جلد بازی میں فیصلے کر لیتا ہے، اور دوسری طرف ہے اس کا دوست وزیر کا بیٹا وزیر زادہ جو بہت عقل مند اور وفادار ہے۔ سمجھ لیں کہ ان کی یہی دوستی اس کہانی کی جان ہے۔ اب شہزادے کا تجسس تو اس سے اسی ممنوعہ سمت کی طرف کھینچ رہا ہے، اور وزیر زادہ وہ ایک کشمکش میں ہے، کیا وہ اپنے بادشاہ کا حکم مانے یا اپنے دوست کا ساتھ دے؟ آخر کار وہ دوستی نبھانے کا فیصلہ کرتا ہے، اور بس یہی انتخاب ان دونوں کی قسمت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو ان کا سفر انہیں لے آتا ہے ایک بالکل انجان سلطنت میں، جہاں ایک بہت ہی عجیب و غریب معمہ ان کا انتظار کر رہا ہے۔ یہاں انہیں اپنی پہلی بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا جو ان کی سمجھداری کا امتحان لے گی۔ وہاں کے بادشاہ کا چیلنج سننے میں تو بڑا سیدھا سا ہے، لیکن اصل میں تقریباً ناممکن۔ شرط یہ ہے کہ شہزادی سے شادی کرنے کے لیے امیدوار کو بادشاہ کے اپنے یاقوت جیسا ہی ایک اور یاقوت لا کر دینا ہوگا۔ بہت سے شہزادے آئے اور ناکام ہو کر لوٹ گئے، لیکن کیا ہمارے یہ دوست کامیاب ہو پائیں گے؟ یہاں پھر سے شہزادہ نہیں بلکہ وزیر زادہ اپنی عقل استعمال کرتا ہے۔ وہ بھیس بدلتا ہے، لوگوں میں گھل مل جاتا ہے اور ایک ایسا راز ڈھونڈ نکالتا ہے جو کسی کو معلوم نہیں تھا۔ بادشاہ کا یاقوت تو اصل میں ناقص ہے، وہ ابھی کچا ہے اور اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے۔ جب شہزادہ بادشاہ کی یہ چال سب کے سامنے کھولتا ہے تو وہ یاقوت ٹوٹ جاتا ہے اور اپنا راز اگل دیتا ہے۔ لیکن بادشاہ ہار نہیں مانتا، بلکہ اور بھی شرمندہ ہو کر ایک نیا، اس سے بھی مشکل چیلنج سامنے رکھ دیتا ہے۔ 6 مہینے کے اندر ایک اصلی اور بے عیب یاقوت لے کر آؤ۔ اب یہ مقابلہ ایک خطرناک مشن میں بدل چکا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں کہانی کا اصل ہیرو سامنے آتا ہے۔ وزیر زادہ، ایک سچا دوست، یہ سارا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیتا ہے اور اس خطرناک سفر پر اکیلے ہی نکل پڑتا ہے۔ سوچیں، ایک دوست خطروں سے لڑنے جا رہا ہے اور دوسرا پیچھے رہ کر صرف انتظار اور بھروسہ کر سکتا ہے۔ وزیر زادہ اپنے دوست سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ یہ مشن پورا کر کے ہی لوٹے گا، اور یہی وعدہ اس کے سفر میں اس کی ہمت بنتا ہے۔ تو وزیر زادے کا سفر شروع ہوتا ہے اور وہ پہنچتا ہے ایک ویران، بالکل سنسان شہر میں، ایک ایسی جگہ جہاں ہر طرف موت کی خاموشی ہے، اور اسے وہاں صرف ایک ہی زندہ انسان ملتی ہے، ایک لڑکی جس کے پاس ایک خوفناک راز ہے۔ اس پورے شہر میں اسے صرف ایک ہی زندہ انسان ملتی ہے، ایک لڑکی جو اسے دیکھتے ہی خبردار کرتی ہے، اچھے مسافر، یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ یہاں ایک جن ہے جو ہر سال ایک جان لیتا ہے، اور آج رات وہ جن اسی لڑکی کو لینے آ رہا ہے۔ لیکن وزیر زادہ بھاگنے والوں میں سے نہیں تھا، اس نے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے لڑکی سے اس کے کپڑے لیے، خود پہنے اور جن کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ دیو اسے اٹھانے کے لیے جھکا، وزیر زادے نے اپنی تلوار سے ایسا وار کیا کہ جن وہیں ڈھیر ہو گیا اور پورا شہر آزاد ہو گیا۔ شہر تو بچ گیا، لیکن وزیر زادے کا اصل کام تو ابھی باقی تھا۔ اسے یاقوت کا راز پتہ لگانا تھا، اور یہ تلاش اسے ایک اور بھی بڑے خطرے کی طرف لے گئی، یعنی جنوں کے سردار کے پاس۔ اور جیسے جیسے وہ دریا کے ساتھ چلتا گیا، اسے ایک ایسی ہولناک حقیقت کا پتہ چلا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ قیمتی یاقوت کسی کان سے نہیں نکل رہے تھے، بلکہ ایک قیدی شہزادی کے خون کے قطرے تھے جو ہر روز ایک خوفناک عذاب سے گزرتی تھی۔ تو یہ ہے یاقوت کی ملکہ، ایک پری شہزادی جسے ایک بہت ہی طاقتور جن نے قید کیا ہوا ہے۔ وزیر زادہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ بے عیب یاقوت حاصل کرنے اور اپنے دوست کا وعدہ نبھانے کا اب ایک ہی طریقہ ہے،
اس ملکہ کو جن کی قید سے آزاد کرانا۔ مگر سوال یہ ہے کہ ایک ایسے جن کو کیسے مارا جائے جو مر ہی نہیں سکتا؟ اس جن کی جان اس کے جسم میں تھی ہی نہیں، بلکہ ایک بہت ہی پیچیدہ جادوئی پہیلی میں چھپی ہوئی تھی۔ اسے ہرانے کے لیے طاقت سے زیادہ عقل کی ضرورت تھی۔ یاقوت کی ملکہ ہی اسے جن کی کمزوری کا راز بتاتی ہے، اور یہ کوئی سیدھا سادہ حل نہیں ہے، بلکہ 4 بہت ہی خطرناک مرحلوں سے گزر کر ہی فتح مل سکتی ہے۔ پہلے جادوئی رومال سے شیروں کو قابو کرو، پھر گنبد سے پنجرا اتارو، اس کے بعد پنجرے میں بند تیتر کے گلے سے تعویذ توڑو، اور آخر میں اسی تیتر کو مار دو جس میں جن کی جان قید ہے۔ وزیر زادہ ایک ایک کر کے ہر رکاوٹ کو پار کرتا ہے، اور پھر آخری لمحے میں جیسے ہی وہ تیتر کو مارتا ہے، وہ طاقتور جن راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ لعنت آخرکار ٹوٹ جاتی ہے۔ جن کے خاتمے کے ساتھ ہی اب وقت آتا ہے ایک شاندار واپسی کا۔ وزیر زادہ اب اکیلا نہیں ہے، وہ اپنے دوست کے پاس لوٹ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہے وہ انعام جس کے لیے اس نے اپنی جان تک داؤ پر لگا دی تھی۔ سوچیں وہ لمحہ جب دونوں دوست دوبارہ ملتے ہیں۔ وزیر زادہ نہ صرف کامیاب لوٹا، بلکہ اپنے ساتھ یاقوت کی ملکہ کو بھی آزاد کروا کر لایا ہے۔ اب بس ایک آخری وعدہ پورا کرنا باقی رہ گیا ہے۔ اور پھر وہ ہوتا ہے جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ یاقوت کی ملکہ اب آزاد اپنی مرضی سے اپنی انگلی سے خون کا ایک قطرہ ٹپکاتی ہے۔ جو خون کبھی ایک لعنت کی نشانی تھا، اب وہی شکر گزاری کی علامت بن کر ایک بے عیب اور کامل یاقوت میں بدل جاتا ہے۔ بادشاہ کو دینے کے لیے اس سے بہتر تحفہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ اور بس اس طرح کہانی اپنے بہترین انجام تک پہنچتی ہے۔ شہزادی کو اس کی شہزادی مل جاتی ہے، وزیر زادے کی وفاداری کا مان رکھا جاتا ہے، اور یاقوت کی ملکہ کو اپنی آزادی واپس مل جاتی ہے۔ سب کے سب ہیرو کی طرح اپنے گھر لوٹتے ہیں۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، زیادہ قیمتی کیا ہے؟ وہ تاج جو آپ کی خواہش ہو، یا وہ سچی دوستی جو ہر آزمائش پر پوری اترے؟ اس کا جواب شاید ہم سب اس کہانی میں ڈھونڈ سکتے ہیں۔